امریکہ ایران کشیدگی ثالثوں نے سفارتی محاذ سنبھال لیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق پاکستان، قطر، ترکی، مصر، سعودی عرب کے امریکہ سے رابطے مقصد کشیدگی میں کمی لانا اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ثالثوں کی سفارتی کوششوں کے باعث گزشتہ رات کوئی حملہ نہیں ہوا۔ ایکزیوس نے لکھا کہ ثالث ممالک مفاہمتی یادداشت کو مکمل ناکام ہونے سے بچانے اور فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے متحرک ہیں۔ صدر ٹرمپ خود بھی آبنۂ ہرمز دوبارہ کھلوانے اور مکمل جنگ بندی سے بچنے کے خواہاں ہیں۔ آبنۂ ہرمز پر ایران کا کنٹرول نہیں، بحری گزرگاہ پر آمد و رفت امریکی نگرانی میں معمول کے مطابق جاری ہے۔ سینٹکام کا دعویٰ، کہا حال ہی میں 55 تجارتی جہازوں نے گزرگاہ عبور کی، 1.70 کروڑ بیرل سے زائد تیل منتقل کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کشیدگی سے بچنے کے لیے حملوں میں وقفہ کیا گیا۔ امریکی عہدیدار نے بتایا مفاہمتی یادداشت اب بھی قائم، فی الحال سفارتکاری کو موقع دے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر حملوں کے لیے تیار ہیں۔ کارگو طیارہ حادثہ، گہرے سمندر سے طیارے کا مزید ملبہ اور پرزے برآمد، بیورو آف ایئر کرافٹ سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے۔ ترجمان پی اے کے مطابق پرزے تحقیقات میں استعمال کیے جائیں گے۔ بلیک باکس سمیت عملے کے 5 ارکان کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مشترکہ سرچ آپریشن جاری۔ کرگ میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مقابلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ڈی پی او کرگ کے مطابق ہلاک دہشت گرد ایس ایچ او بانڈا عمر نواز اور انسپکٹر طاہر نواز کی شہادت میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر خیبر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین، دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب میں ڈاکوؤں کے خلاف گھیرا تنگ، گوجرانوالہ میں 2 مبینہ مقابلے، ریکارڈ یافتہ ملزم مارا گیا، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ جہلم میں بھی سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ، خطرناک ڈاکو ہلاک، ملزم قتل، ڈکیتی، راہزنی کے 25 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ لاہور میں اچرا کے ٹیوشن سینٹر میں 10 سال کی طالبہ کی پراسرار ہلاکت، موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی، جسم پر تشدد یا زبردستی کے نشانات نہیں ملے، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری۔ بچی نے ماضی میں بھی خودکشی کی کوشش کی تھی، لاش ورثہ کے حوالے، ٹیوشن سینٹر مالک کے 2 بیٹوں کو زیر حراست لے لیا گیا۔ ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت متحرک، ایک جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرا دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی کلائمیٹ سمارٹ واچ منصوبے پر صحافیوں کو بریفنگ، بتایا موسمیاتی تبدیلیوں اور فضائی معیار کی مسلسل نگرانی کی جائے گی، صوبے بھر میں فضائی آلودگی کی بروقت نشاندہی اور مؤثر ردعمل یقینی بنایا جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا 20 برس بعد پہلے عام انتخابات کا اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق مغربی کنارے، مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ میں 28 نومبر کو بیک وقت انتخابات ہوں گے۔ 2006 کے عام انتخابات میں حماس نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اسپین میں ہیٹ ویو سے انلیس جنگلات میں لگی آگ، بے قابو 12 افراد ہلاک، 150 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ فرانس کے جنگل میں آتش زدگی کے بعد 10,000 شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ رہبر اعلیٰ الوداع، ایران کے شہید سپریم لیڈر کی مشہد میں تدفین، آیت اللہ علی خامنائی کو آہوں سسکیوں کے ساتھ روضہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر، ایرانی میڈیا کے مطابق 3 کروڑ افراد نے رہبر اعلیٰ کو الوداع کہا۔ ہر طرف رقت آمیز مناظر، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے، شرکا کا قاتلوں سے بدلہ لینے کا مطالبہ۔ شہید کی تدفین اور جنازے کی 6 روزہ تقریبات تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں ہوئیں۔ ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت سمیت دنیا بھر سے وفود نے شرکت کی۔ 4 دنوں میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔
پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث، مشرقی ہمسایہ افغان سرزمین استعمال کرنے والی تنظیموں کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا بلوچستان میں انتہائی سنگین واقعات ہوئے، پولیس اہلکاروں، فوجی جوانوں اور معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا۔ فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم ہر صورت ناکام بنائیں گے، سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی، شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ مودی کی دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی، بھارتی میڈیا میں شہ سرخیاں، میزبان ممالک میں مکمل خاموشی، علاقائی میڈیا نے گھاس نہ ڈالی، انڈونیشین میڈیا پر مودی کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے ویڈیو وائرل، جکارتا گلوب اور کمپاس نے صرف لباس، گاڑیاں اور مندر کی تصاویر دکھائی۔ اے بی سی اور دی گارڈین کے مطابق آسٹریلیا کے دورے میں مودی سرکار کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بحث اور عالمی تنقید نمایاں رہی۔ کرک میں پولیس کی کارروائی، مقابلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ڈی پی او کرک کے مطابق ہلاک دہشت گرد ایس ایچ او بانڈا عمر نواز اور انسپیکٹر طاہر نواز کی شہادت میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیو یارک میں بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات، مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا، باہمی روابط مزید مستحکم کر کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا وزیر داخلہ کی گفتگو۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی۔ منصوبے سے ہر سال تقریباً 8,32,000 ٹن کاربن اخراج میں کمی متوقع۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2 روز کی مندی کے بعد 1,700 سے زائد پوائنٹس کی تیزی، 2 حدیں بحال۔ 100 انڈیکس میں 1,83,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، جماعت اسلامی آج کراچی کے 13 مقامات پر احتجاج کرے گی۔ منم ظفر کہتے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی برقرار رکھ کر عوام پر مسلسل بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ K4 منصوبے میں تاخیر پر بھی برہمی کا اظہار، کہا شہری مہنگا پانی خریدنے پر مجبور ہیں، انفراسٹرکچر تباہ حال، جرائم پر قابو نہیں پایا جا رہا، عام آدمی کو انصاف دلانے کے لیے احتجاج کریں گے۔ لاہور کے علاقے اچرا میں ٹیوشن سینٹر میں 10 برس کی طالبہ کی پراسرار ہلاکت کی تحقیقات، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق طالبہ کی موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی، جسم پر تشدد کے نشانات نہیں ملے۔ پولیس نے ٹیوشن سینٹر کے مالک کے 2 بیٹوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ جائے وقوع سے فنگر پرنٹس، ڈی این اے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، حتمی رائے فورنزک رپورٹ موصول ہونے کے بعد دی جائے گی۔ پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا بروقت کامیاب ریسکیو آپریشن اور ماڑا کے مشرق میں ڈوبتی کشتی سے 20 پاکستانیوں کو بچا لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مال بردار کشتی میں پانی بھرنے کے بعد ہنگامی امداد طلب کی گئی تھی اور ماڑا میں ہی حادثے کا شکار ہونے والے کارگو طیارے کی تلاش جاری۔ خراب موسم اور شدید لہروں کے باوجود پاک بحریہ سرچ اینڈ ریکوری آپریشن میں مصروف۔ ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت متحرک جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کروا دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی کلائمیٹ سمارٹ واچ منصوبے پر صحافیوں کو بریفنگ، بتایا موسمیاتی تبدیلی اور فضائی معیار کی مسلسل نگرانی کی جائے گی، صوبے بھر میں فضائی آلودگی کی بروقت نشاندہی اور مؤثر رد عمل یقینی بنایا جائے گا۔